میرے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل تلاوت قرآن مجید اور اسلامی واقعات پر مبنی چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پارٹ 1 بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیا۔ آج میں ریکارڈ کرنے والا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز پارٹ 2۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، اور کہانی میں جانے سے پہلے سب دوستوں سے اپیل ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے نئے اسلامی تاریخی واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ سمرقندی پر روب کب کبھی، سمرقندی رجت و قہقری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، رعب و دبدبا کا تصور آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے مسلح باڈی گارڈز کا تصور کرتا ہے تو تز میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلواروں کے زور پر حکمرانی کریں اور رعیت ڈر کر ان کی اطاعت کرے۔ عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات دل میں جا گزی ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا، سمرقندی میرے بھائی، تجھے اللہ کی قسم سچ بتاؤ، واقعہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ نمازی، جی ہاں، واقعہ یہ اس انسان کا گھر ہے جسے قرآن کی برکت نے کیسر و کسریٰ، فرعون و خاقان کے ممالک اور ان کے تاج کا وارث بنایا۔ چونکہ اس کا سر بلند تھا اور یہ تاج چھوٹے تھے، تاج وہاں تک نہ پہنچ پاتے تھے، اسی لیے اس نے عرب کے تاج عمام میں پسند کر لیے۔ خلیفۃ المسلمین کا انداز حکمرانی، یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے سامراٹ اور مال غنیمت کے اموال کشاں چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جوہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اپنے خاندان کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا، کیونکہ اس نے سونا چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ اس نے دنیا کو عاجزی اور لاچاری کی بنا پر ترک نہیں کیا، بلکہ شاہی میں فقیری اختیار کی ہے۔ حکمران بننے سے پہلے وہ اپنی صلاحیت کا لوا منوا چکا تھا۔ اس کی روحانیت بھی عجیب ہے، نہ غار میں بیٹھ کر ترک دنیا پر مائل، نہ مسجد میں یاد الہی کے بہانے حقوق و لباس سے غافل، بلکہ دنیا و ثروت اور حکومت و سلطنت کا مالک ہو کر زاہد بن گیا ہے۔ یہ آگ میں داخل ہوا تو ہے مگر جل نہیں رہا، پانی میں چل تو رہا ہے مگر بھیگ نہیں رہا۔ اس کے منہ میں ادیب کی زبان اور سر میں دانائی کے خزانے ہیں، سینے میں جرنیل کا دل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو اپنی فراست و مومنانہ سے چلا رہا ہے۔ داخلہ اور خارجہ، عدلیہ اور انتظامیہ جیسے محکمے اس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ یہ قائد بھی ہے اور مفتی بھی، عالم بھی ہے اور معلم بھی۔ اس کے حسن و انتظام سے دنیا کے وسیع و عریض سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا، پوری مملکت میں دشمنیاں ختم ہو گئیں، مقابلے کرنے والوں نے ہتھیار پھینک دیے، شیعہ اور خارجی بھائی بن گئے، مزری اور یمنی کالے اور گولوں نے سرح کر لی، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے ہیں۔ حوادثات زمانہ جب اسے دیکھتے ہیں تو ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس مڑنے والی موج کی طرح پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین سلیمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی، عمر بن عبدالعزیز اموی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا و مسرت کے نعروں سے گونجنے لگی، وہ عید الفطر کا چاند طلوع ہو گیا،
سرکاری ملازم سونے اور جواہرات سے مرصع سواریاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس نے پوچھا یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کی یہ امیر المومنین کے پروٹوکول کے لیے ہے۔ فرمایا مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو ایک سیکورٹی افسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے آگے چلنے لگا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے اور شاہی جھنڈے کے خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا ہے جو شام، اندلس، مراکش، الجزائر، تیونس، طرابلس، مصر، حجاز، نجد، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، ایران، آذربائیجان، ارمینیا، کابل، بخارا اور سندھ جیسے 20 بڑے بڑے صوبوں اور موجودہ ملکوں کا واحد حکمران ہے۔ جاتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا، تمام لوگ صفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ منبر پر کھڑا ہو کر حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوا، لوگوں مجھے مسلمانوں کے مشورے اور میری مرضی کے بغیر حکمران بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی تمام حاضرین بے ساختہ چیخ پڑے اور سب کے سب بیک آواز بولے ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔ پھر یہ قصر خلافت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی حکم دیا کہ اس کے محل کے ریشمی پردے اتار دیے جائیں، غالیچے اور قلین لپیٹ دیے جائیں، سامان آرائش اکٹھا کر دیا جائے۔ جب فرمان خلافت کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے ان سب چیزوں کو نیلام کر کے رقم بیت المال میں داخل کر دی۔ لوگوں نے سوچا یہ نیک آدمی ہے، لیکن حکومت شاید اس کے بس کا روگ نہ ہو۔ انہوں نے سوچا کہ تسبیح ہاتھ میں لیے گوشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ تسبیح کی جگہ قلم چل رہا ہے۔ سالہ سال کے مظالم لٹائے جا رہے ہیں، ظالموں سے مظلوموں کے حقوق لیے جا رہے ہیں۔ دن و رات ایک کر کے ملکی نظام و نسق قرآنی اصولوں پر استوار کیا جا رہا ہے، احکامات پر فوری تمیل کرائی جا رہی ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص دنیا سے لا تعلق ہونے کے باوجود رموز ملکت سے آشنا ہے۔ صرف آشنا ہی نہیں بلکہ بدعنوانیوں کے کسی بل نکالنے کا فن بھی جانتا ہے۔ صبح سے دوپہر تک فرائض سر انجام دینے کے بعد کلولہ کرنے کے لیے لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ نوجوان فرزند عبد الملک آ گیا اور عرض کی آپ سو گئے تو مظلوموں کی درد رسی کون کرے گا؟ فرمایا بیٹا تیرا چچا سلیمان کے کفنانے دفنانے میں مشغولیت کی بنا پر کل کا تھکا ہوا ہوں، سو کر ظہر کے بعد یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا ابو جان اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ کیا آپ ظہر تک زندہ بھی رہیں گے؟ یہ فوراً اٹھے اور اعلان کرا دیا جس کو شکایت ہو آئے، میں اپنے گھر اور خدا خاندان سے شروع ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم جتنا کہا اس سے کہیں زیادہ کر دکھایا۔ ہاں اے مسافر، یہ امیر المومنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روغن سے کورے ہیں اور مسلح دربان سے خالی ہیں، لیکن یہ دنیا کے تمام گھروں سے معزز ہے۔ جا اور خوف نہ کھا۔ سمرقندی کی امیر المومنین سے ملاقات۔ سمرقندی لوٹ پڑا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائیں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر امیر المومنین کے زخمی بیٹے کی ماں غصے سے بولی
اب اگر وہ بچہ دوبارہ ایسا نہ کرے تو مجھے کہنا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی نے عصا کر اسلامیہ کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی۔ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا واللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا۔ فرمایا اے غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ 2 انگلی کا کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تحمید تھی۔ وہ اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کا رکن سمجھ رہا تھا اور دیکھتا تھا کہ ایک امامت کراتا ہے، دوسرے اقتدا کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی پروت ہے نہ رشی، ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ مجسمہ۔ امیر اور غریب، شاہ اور گدا، کالے اور گورے، حاکم اور محکوم، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک ذات رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اب نہ کوئی مشقت تھی نہ تکلیف۔ جب کسی شہر کی مسجد میں جاتا وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے، اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آیا تھا تو غریب پردیسی تھا، جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا۔ واپس مندر پر پہنچا، لیکن اس مرتبہ نہ ڈرون مجسموں کا خوف، نہ نیلے چراغوں کا ڈر، نہ پروت کی ہیبت تھی نہ اس کا خوف، کیونکہ نور اسلام اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔ اس نے مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر والے اسے زندہ و سلامت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس نے اپنے روادات سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نمٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے ساری طاقت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمی بن حاضر باجی کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر بہت خوشی سے تم تما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہو۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکہ بازی کا نیا باب ہے۔ مقرر تاریخ آ پہنچی، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر، یعنی عساکر اسلامیہ کا جرنیل، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور رنیف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نوافل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پروتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پروتوں کے حق میں فیصلہ سنائے؟ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پروتوں کے سربراہ کو بلایا اور وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمہ کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نحیف آواز میں پروتوں کے پروت سے کہا، اپنا دعویٰ پیش کرو۔
اس نے کہا عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جرنیل سے جواب دعوت طلب کیا تو اس نے کہا اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا، پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل نہیں جناب، جج گویا تم نے اقرار کر لیا۔ سنو، دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف فدائی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق قبضہ کرتے پھریں۔ میرا ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پار جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کرے، پھر جزیہ طلب کرے۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہمارے سمرقندی بھائی نے بڑے پروت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ کیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کی سرسبز و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ کسی شہید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے ماں کے پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس چل جانا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا و بغل کی آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگی۔ پروتوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی، اور اس نے کیسرا و کسرا کے ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا۔ آج اسے دبلے پتلے نحیف و نزار اور پست افاظ والے بوڑھے کی آواز نے نکال باہر کی۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا اور پھر جزیہ سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم و ایران اور چین کی افواج نہ روک سکتی؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیل رواں کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پروت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی بھائی نے کہا سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروت بولا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پروت مندر کے سجادہ نشین کی شہادت الحق دینی ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں، نہ کوئی حاکم رہا نہ محکوم، نہ غالب نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بن گئے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقوی کی بنا پر سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز، جنہوں نے سچائی کے ساتھ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایسی حکومت کی کہ ان کی حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال و ہیبت
میں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی. پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. والسلام.